لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا صلوات گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب محمد تقی صاحب ابن جناب اقبال حسین صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ ایک مومن کی ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ظاہر ہے کہ محتاج تعارف نہیں، قرب جوار کی بستی کا ہر فرد ان سے واقف بھی ہے، آشنا بھی ہے، اور ہر موت میں مجلس میں ان کی شرکت بھی رہتی تھی۔ دعا گو ہوں پروردگار اس ذکر کے وسیلے سے ان کے درجات کو بلند فرما اور مرحوم کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں ان کو جگہ عنایت فرما۔ میں نے آپ کے حضور میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ مزمل 72ویں سورہ کی یہ 15ویں آیت ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے تمہاری طرف جو رسول بھیجا ہے وہ ایسا رسول ہے جیسا ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ یعنی ہمارے رسول کو جو نسبت دی ہے اللہ نے اس رسول سے دی ہے جس کو فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ اب یہ مجمع مجھے یہ تو بتا ہی سکتا ہے کہ اللہ نے فرعون کی طرف کسے بھیجا تھا۔ اللہ نے اس ویسا ہی رسول ہماری طرف بھیجا ہے جیسا رسول اللہ نے، یہ آیت کہہ رہی ہے۔ سورہ مزمل 72ویں سورہ کی 15ویں آیت کا میسج یہ ہے کہ ہم نے تمہاری جانب تمہاری طرف جو رسول بھیجا وہ ویسا ہی ہے جیسا ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ چلیے میں آپ اگر کنفیوز ہیں تو آیت کے وسیلے سے اور یقین محکم ہو جائے کہ اللہ نے سورہ غافر میں کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر اور سلطان مبین دے کر۔ کہاں بھیجا؟ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور
قارون کی طرف۔ دیکھیے جس وقت یہ مجلس ہو رہی ہے اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ بھی تھوڑا ہلتے ڈلتے رہیے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ وقت کی تقاضا ہے۔ تو فرمایا یہ کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف۔ تمہاری جانب جو رسول بھیجا، ایک صلوات پڑھ لیں محمد وہ ویسا ہی رسول ہے جیسا ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ تو فرعون کی طرف کسے بھیجا؟ جناب موسیٰ کو۔ کہا کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا، لیکن اللہ کی پالیسی یہ ہے اللہ نے خالی ہاتھ جناب موسیٰ کو نہیں بھیجا، بے آیاتنا و سلطان مبین، دو چیزیں دی ہیں اللہ نے، ایک اپنی آیتیں دی ہیں اور ایک سلطان مبین دیا ہے۔ تو وہ رسول جو ہماری طرف ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے جناب موسیٰ۔ تو جناب موسیٰ بھی خالی ہاتھ نہیں آئے۔ دیکھیے ذرا سا غور کریے گا، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو رسول ہماری طرف ہے یہ شبیہ موسیٰ، بشکل موسیٰ، جیسا ہم نے وہاں بھیجا تھا ویسا ہم نے تمہاری جانب بھیجا۔ تو اللہ نے جناب موسیٰ کو کہاں بھیجا تھا؟ کہا فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور یہ تینوں نام یاد رہیں گے، فرعون، حامان اور قارون۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھیجا، حامان کی طرف بھیجا، قارون کی طرف بھیجا، ایسا ہی رسول بھیجا تمہاری طرف۔ یعنی یہ جو رسول ہے ہمارے یہ تو ہیں موسیٰ جیسے، موسیٰ جیسے۔ اب اگر جیسے کہنے کا شوق ہے تو یہ نہ کہو کہ ہم رسول جیسے، اگر جیسے کہنے کا شوق ہے تو فخر سے کہو کہ ہم فرعون جیسے، ہم حامان جیسے، ہم قارون جیسے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیے بات بہت اتھینٹک ہے، سمجھ میں نہ آئے مجلس ختم ہوگی آپ مجھ سے رابطہ کریے گا قبلہ کہاں سے پڑھا۔ اس لیے اگر مجھے بولنے کا حق ہے تو آپ کو سوال کرنے کا بھی پورا حق ہے، پورا حق ہے۔ تو کیا فرمایا کہ ہم نے تمہاری جانب جو رسول بھیجا وہ ویسا ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف جناب موسیٰ کو بھیجا تھا۔ اچھا فرعون، حامان اور قارون یہ تین وہ نام ہیں جو محتاج تعارف نہیں ہیں۔ اچھا میں جو نہ کہوں وہ بھی آپ اگر سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ جائیے گا۔ فرعون، حامان اور قارون ان تینوں کی طرف جناب موسیٰ کو اللہ نے بھیجا۔ تو کیا جناب موسیٰ صرف تین کے لیے نبی بنے تھے؟ نہیں کہ یہ اتنا بیدار مجمع اتنی دیر میں سمجھے تو بڑی حیرت ہے بھائی، ہے نا؟ کیا بھائی سوال ہے نا بھائی، آیت تو یہی ہے، ریفرنس یاد ہے 40واں سورہ، سورہ غافر، اس کا دوسرا نام سورہ مومن ہے، 23ویں 24ویں آیت ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف۔ تو میرا سوال ہے پروردگار کیا جناب موسیٰ انہی تین کے لیے نبی بنے تھے؟ اچھا آپ کی کیا خیال ہے صرف تین ہی کے لیے تھے؟ کہا نہیں صاحب صرف تین کے لیے نہیں تھے۔ تو نام تو صرف تین کا لیا نہیں، اب آپ مجبور کر رہے ہیں میں جملہ کہوں بھئی، نام تو صرف تین کا لیا تو آواز قدرت آئی یہ نام نہیں ہے، یہ کردار ہے، کردار۔ یہ تین نام نہیں ہے، تین کیریکٹر ہے، تین آئیڈیالوجی ہے، یہ تین نظریہ ہے، یہ تین وچار دھارا ہے۔ فرعون نام ہے اقتدار کا، سلطنت کا، حکومت کا، حامان علامت ہے شاطرانہ چال کی۔ اللہ اکبر، فرعون اقتدار کی علامت، حامان شاطرانہ چال کی علامت، غدیر میں کچھ کہے کہیں کچھ کہے۔ تو یہ حامان شاطرانہ چال کی علامت اور قارون خزانے کی علامت، غنی ہونے کی علامت، دولت کی علامت ہے نا۔ آج تک کہتے ہیں نا قارون کا خزانہ۔ تو یہ تین نام نہیں ہے، تین کیریکٹر ہیں۔ اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ حق کے مقابلے پر ہمیشہ یا تو اقتدار آیا یا شاطرانہ چال آئی یا خزانہ آیا۔ تو یہ تین کلیئر ہے۔
اچھا دیکھیے کمال یہ ہے، جناب موسیٰ کو جب بھیجا فرعون حامان اور قارون کی طرف، تو کیا انہوں نے جناب موسیٰ کو نبی مان لیا؟ نہیں مانا نا، نہ فرعون نے مانا اور نہ حامان نے مانا۔ آپ کا پورا خیال کر کے پڑھوں گا، آپ اس سے مطمئن رہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو نہ فرعون نے مانا، نہ حامان نے مانا اور نہ قارون نے مانا۔ اچھا بھئی نبی تو نہیں مانا، بھئی نبی نہیں مانا تو پھر کیا کہا جب جناب موسیٰ وہاں گئے تو وہ کہنے لگے تینوں، فقالو، تینوں نے مل کر کہا، ساحر کذاب، یہ موسیٰ جادوگر ہیں اور جھوٹے ہیں، یہ جادوگر ہیں جھوٹے ہیں۔ ماننا تو چھوڑیے، نبی کیا مانتے، اوپر سے بہتان لگایا یہ جادوگر ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ تو میں اپنے مجمع سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی معصوم پر بہتان لگائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے بتا دیا جو معصوم پر بہتان لگائے وہ یا تو فرعون ہوگا یا حامان ہوگا یا قارون ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، کیا کہا، ساحرun کذاب۔ دیکھیے آیت ہے یہ، نہ شیعہ کتاب ہے نہ سنی کتاب ہے، نہ روایت کا مسئلہ ہے کہ ضعیف ہے کمزور ہے، نہ یہ کہیں گے کہ راوی بک گیا، بھئی یہ تو قرآن ہے نا۔ اب ذرا دیکھیے غور کریے، تو کہنے لگے کہ صاحب نہیں، رسول کا ذہن اس وقت کام نہیں کر رہا تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کسی نے کہا، بخاری میں لکھا ہے، ہم کہیں تو دنیا برا مانتی ہے، کتاب آپ کی ہے، امام آپ کے ہیں، لکھنے والے آپ ہی ہیں، کہا کہ رسول معاذ اللہ غلط بیان کر رہے ہیں، بخار کا غلبہ ہے، ذہن کام نہیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا رسول تک تو دور میں جائیے گا، مصائب و آلام کے بعد میرے مولا نے نوک نیزہ پہ تلاوت کی کہ نہیں کی نا؟ اچھا تلاوت کہاں پہ کی؟ عربوں کے مجمع میں، نوک نیزہ پر مولا حسین جو تلاوت قرآن کی کر رہے ہیں، کہاں تلاوت کر رہے ہیں؟ کون سننے والے کون لوگ ہیں؟ عربی نا، جن کی زبان عربی ہے۔ تو مولا آپ نوک نیزہ پہ تلاوت کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے عربی میں قرآن پڑھا عربوں کے درمیان، اگلا جملہ کہنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ مولا کیوں؟ کہا کہ دیکھو میں نے مصائب و آلام برداشت کیے، شہید ہو گیا، سر میرا تلاوت کر رہا عربی میں عربوں کے درمیان۔ میں چیلنج کر رہا ہوں ہر ایک مسلمان سے کہ میں حسین تلاوت قرآن کر رہا ہوں، اگر زیر میں غلطی ہو تو بتائے، زبر میں غلطی ہو تو بتائے، اگر پیش میں غلطی ہو تو بتائے، اگر وقف میں غلطی ہو تو بتائے، وصل میں غلطی ہو تو بتائے، تقدم و تاخر میں غلطی ہو تو بتائے۔ تو میں جس کا نواسا ہوں، جب شہادت کے بعد اس کا ذہن کمزور نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ میں جس کا نواسا ہوں، جب شہادت کے بعد، اب ذرا غور کریے گا، محسوس کر سکتے ہیں آپ اس منزل کو، نوک نیزہ پہ تلاوت، حالانکہ انکار کرنے والے نے کیا، میں نے خود کتابوں میں یہ دیکھا کہ کسی نے کہا ممکن نہیں ہے کہ تلاوت کرے سر جدا ہونے کے بعد۔ بھئی ان کا کیوں معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر تلاوت حسین کو قبول کریں گے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ معصوم کا ذہن خطا نہیں کرتا۔ اشارہ کر میں رہا ہوں، اللہ کرے آپ اس تک پہنچیں کہ اگر یہ تسلیم کر لیں گے کہ نوک نیزہ پہ تلاوت کی تو دوسرا جملہ خود بخود ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ معصوم کا ذہن بھی نہ خطا کرتا ہے، نہ نسیان کرتا ہے، نہ غلط بیانی کرتا ہے۔ اب خدا کی قسم سنیے، جب بات آ گئی ہے ذہن معصوم پر، یعنی یہ میرا مولا جو تلاوت فرما رہے ہیں نوک نیزہ پر، حسین اپنے کو نہیں منوا رہے ہیں، رسول کی رسالت کو منوا رہے ہیں۔ اب روایت سنیے، مولا کو ضربت لگی ہے، مولا علی کو ضربت کہاں لگی؟ سر پر، ریش مبارک تک ساری داڑھی خون میں تر ہے، حجرے میں لیٹے ہوئے ہیں،
जनाब हनफिया, मोहम्मद हनफिया साहबजादे हैं, मौला के फर्जंद हैं, खड़े हुए हैं बराबर में। मौला की आंख खुली और मौला ने इशारा किया, कैफियत है सर जख्मी है, खून रीश मुबारक पर है। जनाब हनफिया झुके, और जब जनाब हनफिया झुके तो मौला हुजरे में है, बाहर चाहने वाले बैठे हुए हैं मौला के। तो जनाब हनफिया ने कहा बाबा कोई हाजत है? खुदा की कसम बेदार होकर सुनिएगा। जनाब हनफिया ने कहा बाबा कोई हाजत है? तो मौला फरमाते हैं मेरे लाल, ये जो बाहर मजमा बैठा है, ये जो मेरे चाहने वाले बैठे हैं, इनसे जाके कह दो मेरा बाबा कह रहा है अगर किसी को कोई सवाल करना है तो आके सवाल कर ले। नहीं, आप बेदार नहीं है, आप कंडीशन जहन में है, सिचुएशन जहन में है, सर पे ज़रबत, खून रीशे मुबारक पर। फरमा क्या रहे हैं मेरे लाल, अगर किसी को सवाल करना है तो सवाल करे, मैं अली जवाब दूंगा। शायद आप समझे नहीं, हल्की सी चोट अगर सर पे लग जाए ना, जहन काम नहीं करता, तो जिसका जहन काम ना करे वो अवाम है। जख्मी होने के बाद जो दावाए सलूनी करे वो जमाने का इमाम है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या फरमाया मेरे लाल हल्फिया, जाओ ये जो चाहने वाले बाहर बैठे हैं इनसे कह दो अगर किसी को सवाल करना है तो करे, वो सवाल करे, मैं अली जवाब दूंगा। जनाब हनफिया रवायत के फ़िक्रे पढ़ रहा हूँ, खुदा की कसम मौलाइयों के मजमे में पढ़ रहा हूँ। जब मौला ने कहा हनफिया जाके कहो चाहने वालों से कि सवाल करें, मैं अली जवाब दूंगा, जनाब हनफिया लरजने लगे, थर्राने लगे, कांपने लगे, हाथों को जोड़ा। बाबा सारी जिंदगी आपने खुतबे में, मैदान में, रज़्म में, बज़्म में, जलवत में, खलवत में, हर मकाम पर, मस्जिद में, मेहराब में, बाबा आपने हर सवाल का जवाब दिया। बाबा क्या ये भी कोई वक्त है? बाबा क्या ये भी कोई वक्त है? जुमला है आपके मौला का। फरमाने लगे मेरे लाल यही तो वक्त है जवाब देने का, यही वक्त है जवाब देने का। बतलाना क्या था? मासूम के जहन में ज़ौफ़ नहीं होता, मासूम का जहन खता नहीं करता। चलिए साहब, तो जनाब मूसा को कहाँ भेजा? वहाँ पर भेजा। इल्ज़ाम लगाने वाले ने, बहतान लगाने वाले ने लगाया, क्या लगाया? जहन खराब है, झूठे हैं, जादूगर हैं। अच्छा कमाल ये है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जनाब मूसा की परवरिश कहाँ हुई? जी बोलिए बोलिए मेरे भाई, इसलिए कि बोलना तो पड़ेगा। कहाँ पले हैं? अच्छा मुख्तसर मैं ऐसे समझाऊँ आपको, जनाब मूसा वहाँ पले जो चाहता ही नहीं था कि मूसा आए। नहीं पहुंची नहीं ना बात ना। जनाब मूसा वहाँ गए जो चाहता ही नहीं था कि मूसा आए। इसका मतलब यह है कि जनाब मूसा को फिरौन रोकना चाहे। मतलब क्या है? कुरान की आयत है, युज़ब्बिहूना अब्नाकुम व यस्तहूना निसाकुम, बनी इसराइल के बेटों को कत्ल कराता था, बच्चियों को छोड़ देता था। ये आयत है। अब पूरा वाक़या, अब ज़ाहिर है कि तफसील तो मुझे बहुत ज़्यादा तफसील में तो जाना नहीं है। तो वो चाहता नहीं था कि ये आए, लेकिन ये आए। यही कंडीशन है 12वें इमाम के लिए। आए शबरात का महीना है मेरे भाई, 2 दिन बाद तो है ना। मेरा बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, इनसे दुआएं चाहूंगा। पूरी बनी अब्बास की हुकूमत और सल्तनत 11वें इमाम का घर घेरे हुए है, इसलिए कि उन्हें भी मालूम है कि जो 12वां आएगा वो दुनिया के निज़ाम को बदल देगा। अदल ही अदल होगा, ना कोई जालिम रहेगा, ना कोई जाबिर रहेगा। सारी ताकत लग गई कि कोई इनके घर में बेटा आने ना पाए। तो जैसे फिरौन ना रोक पाया आने वाले को, वैसे ये भी नहीं रोक पाया। उनकी भी आमद है, इनकी भी आमद। अच्छा जनाब मूसा आ गए, जासूस छुटे हुए हैं, फिरौन
بھائی فرعون ہے نا, جب چھوٹے فرعون نہیں سنبھلتے, اب اس سے زیادہ میں تو کچھ نہیں کہوں گا نا, جب چھوٹے چھوٹے فرعون ناک میں دم کیے ہوئے ہیں تو وہ تو بہت بڑا فرعون تھا, بہت بڑا فرعون تھا نا. تو کہنے لگا کہ ہم آنے نہیں دیں گے. جاسوس لگ گئے, مخبر لگ گئے, لیکن جس کو آنا تھا آثار حمل بھی ظاہر نہ ہوئے. بھائی یہی تو دیکھو گے نا کہ لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے. آئے, اور اس کے بعد جب جاسوس آئے جناب موسیٰ کے گھر میں, تو بعض نے کہا کہ خالہ, بعض نے کہا کہ کوئی اور تھی. اس کی سمجھ میں نہ آیا, بعض نے ماں بھی کہا سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم بچے کو چھپائے کہاں. جناب موسیٰ آ گئے, سمجھ میں نہیں آیا کہ چھپائے کہاں. ایسی کیفیت میں تندور روشن تھا, آگ جل رہی تھی, بچے کو تندور میں, یہ کیفیت تھی. اچھا آپ ذرا غور کریے, وہ آئے, انہوں نے تلاشی لیا, لے کے چلے گئے. اور جب لے کے چلے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد یہ ذہن میں راہی نہیں ماں کے کہ ہم نے بچے کو ڈالا کہاں تھا. تو جب ماں پریشان ہوئی, تلاش کرنے لگی, تو پھر تندور سے آواز آئی. اب میں کیسے سمجھاؤں, میں تو خود حیران ہوں بھائی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب تک جاسوس تھے موسیٰ نہ بولے, جب خطرہ ختم ہو گیا تب بولے. کہ ان کے سامنے بولتے تو یہ ہو جاتی مخبری, انہیں پتہ چل جاتا. اچھا جب آئیں دوڑ کر تو کیا دیکھا کہ بچہ سلامت ہے. آپ مجھے بتائیے, آگ ہے اور اسی میں جناب موسیٰ ہیں. عقل کیا کہتی ہے, جلنا چاہیے تھا نا بھائی, جل جاتے, زیادہ نہ صحیح تھوڑا جلتے. لیکن نہیں, تاریخ نے لکھا کہ جناب موسیٰ بالکل نہ جلے. تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں, جہاں نور ہے وہیں نار. نہیں اب اس پہ تو میں آسانی سے نہیں گزروں گا. جہاں نور ہے وہیں نار, لیکن نور نور رہا, نار رہا. جو سمجھ گئے ہیں وہ سمجھ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ رہنے سے اصلیت نہیں بدلا کرتی. نور نور رہے گا, نار نار رہیں گے. کیفیت وہی ہے, نکالا ہے. اور ماں نے صندوق کے حوالے کیا. بہرحال فرعون کے دربار تک, یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ فرعون کے محل تک پہنچے کیسے, وہ بھی پورا ایک طولانی قصہ ہے. لیکن جس کا محل ہے نا, وہ کبھی آغوش میں نہیں لے سکا, وہ کبھی گودی میں نہیں اٹھا سکا. کیوں بھائی؟ کہ ایک بار ٹرائی کیا کہ لا اٹھائے, لیکن پتہ نہیں کہ اس کے بڑھنے میں دیر لگی, یہ جناب موسیٰ کے ایکشن لینے میں دیر لگی. مس نہیں کر سکا, ٹچ نہیں کر سکا. اور تماچا بھی کمال کا تماچا تھا, خدا کی قسم. اچھا بتائیے, 2 دن کا, 4 دن کا, 10 دن کا, 2 مہینے کا, 4 مہینے کا, 1 سال کا بچہ تماچا مارے, آپ سیریس لیں گے؟ نہیں نا. لیکن وہ فرعون ہے, شارپ مائنڈ, شاطر, اونچا, کہنے لگا وہ فول, یہ وہی تو بچہ نہیں ہے جو میری حکومت کو ختم کر دے گا. آپ دیکھ, ایک بچے کے تماچے سے یہ وہی تو بچہ نہیں ہے. ارے کوئی اس سے کہہ دے ابھی تو بچہ ہے, ابھی بڑا ہوگا تب نبی بنے گا, تب کچھ کرے گا. کہا فرعون ضرور ہوں, لیکن جانتا ہوں نبی بن کے آتے ہیں. تماچا. اچھا آپ دیکھیے, اس کے بعد اسی کے گھر میں اللہ نے ایک مومنہ کو رکھا ہے. گھر ہے فرعون کا, لیکن فرعون کی آغوش میں نہیں گئے. فرعون نے کہا کہ دودھ پلانے والی بلائی جائیں. قصص الانبیاء بڑی مشہور کتاب ہے بھائیوں کی, پڑھیں آپ. ہزاروں کی تعداد میں دائیاں آئیں, لیکن کسی کے دودھ کو. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہنے لگے آنے والی کافرہ تھیں, آنے والی کافرہ تھی. تو میں نے کہا جناب موسیٰ سے آپ نے بتایا تھا کہ یہ کافرہ آ رہی ہے. کہا کہ آپ الٹی سیدھی باتیں مت کریے, ہم تھے ہی کر کی جو ہم بتاتے. میں نے کہا انہیں کیسے پتا؟ کہا یہ تو نبی کو معلوم ہوتا ہے کافر کون ہے, کافرہ کون ہے, یہ تو معلوم ہوتا ہے نبی کو. اس کا مطلب یہ ہے اگر نبی ہے تو نہ کافر کی گود میں جائے گا نہ کافرہ کی گود میں جائے گا. میری سمجھ میں نہیں آیا وہ کیسا کافر تھا جس کے دسترخوان پر رسالت بلتی رہی.
کہا کہ صاحب نہیں، یہ تو ایک سیاسی دشمنی ہے، ورنہ وہ ذات بڑی عظیم ہے۔ اور گھر کس کا ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیں، فرعون کافر ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا آپ گردن ہلا کے بتائیے گا فرعون اچھا ہے یا برا؟ برا ہے نا؟ تھوڑا برا ہے یا بہت برا ہے؟ کہا بہت برا ہے۔ میں نے کہا آپ سے کیا دشمنی ہے اس کی؟ مجھے بتائیے، آپ جتنے بیٹھے ہیں، میں مجھ سمیت کہہ رہا ہوں، ہماری فرعون سے کوئی دشمنی، کوئی مقدمہ، کوئی زمین کا جھگڑا، کبھی کچھ ہے؟ کبھی سلام نہ کیا ہو؟ کچھ ہے آپ کا ایشو اس سے؟ کہا صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ فرعون کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا فرعون کو برا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فرعون حق کے مقابلے پہ آ گیا۔ نہیں ابھی آپ سو رہے ہیں، میں کروں کیا میرے بھائی؟ حق کے مقابلے پہ آ گیا۔ میں نے کہا حق کون؟ کہا اس سے برا کون ہوگا جو اللہ کے مقابلے پہ اللہ بن جائے؟ جو اللہ کے مقابلے پہ اللہ بن جائے، تو جو اللہ کے مقابلے پہ اللہ بن جائے اس پر اللہ کی لعنت، جو مولا کے مقابلے پہ مولا بن جائے اور جو امام کے مقابلے پر امام بنے، جو خلیفہ حق کے مقابلے پہ کہے میں ہوں۔ تو آپ ذرا غور کر رہے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ میرا ایک نبی دریائے نیل کے راستے سے ہوتا ہوا فرعون کے محل تک جائے گا، اور اسی لیے فرعون کے گھر میں اللہ نے ایک مومنہ کا انتظام کیا۔ اور مومنہ روایت اور حدیث والی نہیں ہے۔ سورہ تحریم پڑھیں آپ، 66واں سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ اللہ کہتا کہ ہم نے مومنوں کے لیے نمونہ بنایا فرعون کی زوجہ کو۔ فرعون کی زوجہ کس کے لیے نمونہ ہے؟ مومنوں کے لیے، ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہر مومن کے لیے کون نمونہ ہے؟ فرعون کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کہا کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت ہے تو ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ نہ سمجھیں۔ یعنی ہر مومن کے لیے نمونہ کون ہے؟ فرعون کی زوجہ۔ فرعون برا ہے اور بہت برا ہے، اور بیوی، دیکھیے ہم آپ کی زوجہ کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، قرآن کی جو ہے نا، یہ اللہ کا کلام ہے نا، اچھی ہے نا، بہت اچھی، کتنی اچھی کہ ہر مومن کے لیے نمونہ بن جائے۔ شوہر بہت برا، بیوی بہت اچھی۔ اب میں بہت دھیرے سے کہوں گا، ہر بار چیخ کے تھوڑی کہوں گا، یہ اللہ کی بھی اپنی مصلحت ہے، کہیں شوہر برا ہوتا ہے بیوی اچھی ہوتی ہے۔ آدھا جملہ آپ سمجھ جائے تو کمال ہے نا، یہ اللہ کی اپنی مصلحت ہے نا۔ اب اس میں کیا کروں بھائی؟ یہ رشتے میں نے تھوڑی بنائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہیں شوہر برا بیوی اچھی، اور کہیں ہے نا یہ بات ہے، صحیح ہے نا یہ بات؟ اچھا صحیح ہے بات تو پھر اگلا جملہ بھی سن لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ رشتہ داری پہ ناز کریں۔ نہیں یہی سمجھ میں بھی آئے، اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس بات پر ناز کریں کہ ہم فلاں کے شوہر ہیں، یا فلاں یہ ناز کرے کہ ہم فلاں کی بیوی ہیں، یہ اجازت نہیں دیتا۔ تو رشتہ داری پر ناز اسلام میں ہے ہی نہیں جائز، اور اس لیے کہ اسلام میں رشتہ داری کی بنیاد پہ کچھ رکھا ہی نہیں ہے، ہر جگہ رکھا اگر تمہارا عمل بلند ہوگا تو ہم بلندی دیں گے، اگر علم اعلیٰ ہوگا تو ہم بلندی دیں گے، اور ہم رشتہ داری کی اہمیت نہیں دیتے۔ نوح کا سگا بیٹا ہوگا اگر نبی کے خلاف ہوگا تو جہنم میں جائے گا۔ ہم نبی کے بیٹے کو نہیں چھوڑتے، تو تم ساتھ رہنے والوں کی کیا حیثیت ہے؟ کردار بلند کرو۔ تو آپ ذرا غور کریے، تو وہاں پہ اللہ نے کس کو رکھا؟ جناب آسیہ کو۔ جناب آسیہ کہاں ہے؟ فرعون کے گھر میں۔ نمونہ کس کے لیے ہے؟ بولیے، مومنوں کے لیے۔ کون سے مومن؟ کہا صبح قیامت تک جتنے بھی مومن ہوں گے سب کے لیے نمونہ کون ہے؟ جناب آسیہ۔ جناب آسیہ کون؟ کہا فرعون۔ کہا کہ آپ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں فرعون کی زوجہ، فرعون کی زوجہ؟ بھئی ہے میں کہوں کیا؟ امرأۃ فرعون،
یہ قرآن کی لفظ ہے نا، تو میں تو ڈینائی نہیں کر سکتا، قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون کی زوجہ ہے۔ اچھا اسی سے ملا کے اللہ نے ایک آیت رکھی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ نے کافروں کے لیے نمونہ بنایا، امرات نوح و امرات لوط، جناب نوح کی بیوی جناب لوط کی بیوی، یہ دو نبیوں کی بیویاں ہیں کافروں کے لیے نمونہ، فرعون کی بیوی ہے مومنوں کے لیے نمونہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر رشتے دیکھ کر عظمت دیتا تو نبیوں کی بیوی کو مومنوں کے لیے بناتا، فرعون کی زوجہ کو کافروں کے لیے بناتا۔ اللہ نے کہا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ زوجہ کس کی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حق کے ساتھ وفادار کتنی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، صلوات ذرا مل کے پڑھنے اور محمد والے۔ اللہ نے کافر کے گھر میں مومنہ کو رکھا، کیوں؟ کہا کہ میرا معصوم آئے گا، میرا نبی آئے گا۔ جناب موسیٰ وہاں رہے نا، رہے۔ اچھا مجھے بتائیے کہ وہاں رہے ان جیسے ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ اچھا جناب موسیٰ تو چھوڑیے نبی ہیں اللہ کے، جناب آسیہ ماحول ان کا اچھا یا برا ہے؟ برا ماحول ہے نا بھائی، شوہر کافر، کرمچاری کافر، دربار کافر، جتنے امپلائمنٹ ہے اس کے سب کافر ہے۔ کافروں کے ماحول میں آسیہ ہے مومن، اللہ اسی بنیاد پر عزت اور دیتا ہے، اچھوں میں رہ کے اچھا بننا آسان ہے کہ نہیں بھائی؟ اچھوں میں رہ کے اچھا ہونا آسان ہے، لیکن بروں میں رہ کے اپنے آپ کو منوا لینا یہ کردار کا کمال ہے۔ یہ ہے جناب آسیہ۔ اچھا بتائیے جناب آسیہ جو فرعون کی زوجہ ہیں، فیسیلیٹی میں کوئی کمی ہے نہیں ہے نا؟ سویدھا پوری ہے بھائی؟ فرعون کی زوجہ ہیں تو عزت، دولت، شہرت، روپیہ، ہر چیز ہے نا، ہر چیز ہے، لیکن خدا کی قسم جناب آسیہ نے ہر چیز کو ٹھکرا دیا۔ نہ مجھے عیش چاہیے، نہ آرام چاہیے، نہ سکون چاہیے، مجھے تو میرا حقیقی پروردگار چاہیے، مجھے تو میرا حقیقی رب چاہیے۔ تو جب ایسے ماحول میں کوئی بیوی آواز بلند کرتی ہے تب اللہ کہتا ہے کہ جنت میں تمہارا مکان بھی ہے، تم مومنوں کے لیے نمونہ بھی ہو۔ اب ذرا سا آپ ایک قدم اور آگے بڑھ چلیں بس، اور وہ یہ ہے کہ فرعون کے یہاں جناب موسیٰ رہے، اور جب جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا جاؤ فرعون کو سمجھاؤ، تبلیغ کرو، سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ تو دیکھ کے تبلیغ کرتے ہیں نا، ہم مطلب یہ ہم سے مراد مولانا ہے نا، یہ تو بہت مصلحت پسند ہے، بہت سسٹم سے بولیں گے کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے، اور تو جو کہا کہ جاؤ تبلیغ کرو جناب موسیٰ سے، سورہ طٰ اذهب إلى فرعون إنه کہ جاؤ اس کو سمجھاؤ۔ جناب موسیٰ کہنے لگے پروردگار قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، یہ مسلسل آیت واجعل لي من وزيرا اهلي هارون اخي۔ تو جناب موسیٰ کہنے لگے پروردگار تبلیغ تو کروں گا، لیکن پہلے مجھے وزیر تو مل جائے، پہلے مجھے میرا جانشین مل جائے، وزیر مل جائے، مددگار مل جائے، اور پروردگار بنا دے میرے بھائی ہارون کو جو میری خاندان سے ہے۔ تو جناب موسیٰ آپ نام بھی بتا رہے ہیں، خاندان بھی بتا رہے ہیں، خود بنا لے؟ کہا نہیں، نبی ہوں خود نہیں بنا سکتا، نبی اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا، نبی اعلان کرے گا، سفارش کر سکتا ہے، اعلان کر سکتا ہے۔ تو ہارون کو وزیر موسیٰ کا اللہ نے بنایا، علی کو اللہ نے بنایا، اعلان غدیر میں رسول نے کیا۔ بناتا اللہ ہے، بتاتا رسول ہے۔ تو میرے عزیزوں یہ ہے مقام ہمارے رسول کا کہ اللہ نے جو جناب موسیٰ سے تشبیہ دی ہے۔ دیکھیں میں کلیئر کر دوں کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ دونوں فضیلت میں برابر ہیں، یہ تبلیغی حالات کی تشبیہ ہے، یہ تبلیغی حالات کی تشبیہ، ورنہ کہاں جناب موسیٰ کہاں ہمارے رسول۔ جناب موسیٰ کوہ طور پہ جائیں تو اللہ فرمائے کہ نالین اتار دو،
फखलाना अलैका या मूसा इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तौवा, मूसा आप आ रहे हैं कोहे तूर पर, जूतियां उतार दो, नालैन उतार दो, और जब मेरा रसूल मेराज पर जाए हबीब नालैन समेत आ जाओ। जूतियां उतारने की जरूरत या परवरदिगार ये जूतियां क्यों नहीं उतारी? कहा कि मैं देख रहा हूँ क़यामत तक एक ज़माना आएगा कि लोग कहेंगे रसूल ख्वाब में मेराज में गए थे, जिस्म नहीं गया था, ये मेराज रूहानी है, जिस्मानी नहीं है। मैंने कहा हबीब नालैन समेत आ जा, ताकि ज़माने को पता चल जाए कि जूतियाँ जिस्म पहनती है, रूहें नहीं पहनती। नालैन वहां तक गई। अच्छा मुझे बताइए, जरा सा गौर से बताइएगा, ये सरकार नालैन समेत गए, कहाँ गए, कहाँ पे गए? कहा वहां तक गए जहां तक जिब्रील नहीं गए ना, जिब्रील जनाब जिब्रील गए थे। कहा नहीं, बस एक मकाम तक गए, सिदरतुल मुंतहा बाज़ रवायतों में, वहां तक जाने के बाद खड़े हो गए। कहा या रसूल अल्लाह मैं आगे नहीं। अच्छा सिर्फ यही नहीं कहा कि आगे नहीं बढ़ूंगा, बल्कि कहते हैं कि अगर बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा, जल जाऊंगा। मुझे बताइए किसी मौलाना से सुना आपने कि वहां कोई आग जल रही थी, कोई जलाने वाली चीज थी? कहा नहीं, बता रहे थे जल जाऊंगा। अच्छा जनाब जिब्रील ने कहा आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा, रसूलुल्लाह ने भी नहीं कहा कि मेरे साथ आए हो जलोगे नहीं। कहना चाहिए था ना रसूलुल्लाह मेरे साथ आए हो जलोगे नहीं। जिब्रील से बड़ा सहाबी कौन है रसूल का? जिब्रील से बड़ा साथी कौन है रसूल का? जितने साथी हैं रसूल के, या मक्के के, या मदीने के, या बद्र के, या उहद के, और वो भी जब तक दिल कहे हैं उसके बाद कहीं और चले जाएं। तन्हा सहाबी कितना बड़ा सहाबी, पहले आसमान का सहाबी, दूसरे आसमान का सहाबी, तीसरे का, चौथे, पांचवें, सातवें, इतना बड़ा सहाबी कहता या रसूल अल्लाह अगर जरा भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। रसूल ने कहा मेरे साथ आए हो जलोगे नहीं? नहीं कहा, बतला दिया मेरे साथ होना जलने से नहीं बचाया करता, मेरे साथ होना जलने से, खुद बचना हो तो बच जाओ। नमरूद ने जनाब इब्राहिम को आग में डाला था, काहे के लिए? जलाने के लिए। जले या बचे? हैं? बच गए ना, तो कुछ समझ में आया ये जला। अच्छा देखिए नमरूद ने बहुत बड़ी आग जलाई थी, बहुत मीलों तक, परिंदा गुजरे तो भी वो जलकर, लेकिन कमाल ये है कि जिसने आग जलाई किसी को जलाने के लिए, आग जलाने लगी उसे। कुछ समझ में आ रही है बात? इसका सीधा सीधा फार्मूला ये है कि अगर किसी को जलाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो जले, लेकिन ये ज़रूरी है कि तुम ज़रूर जलोगे। हाँ ये तो मैंने एक ऐसे ही कह दिया, लेकिन है बड़ी मजबूत बात ये। जलाने वाले को आग जलाने लगी, हैरान और परेशान है कि कैसे इनको फेंकूं आग में, मैं डालूं। आप जरा गौर करिए, अब टेक्निक तो ये है कि अब इनको आग में डाला कैसे जाए। हैरान होकर कहा आग तो जल गई है, अब हमें ही जला रही है। तो बैठ गए 8-10 लोग, सब ने अपनी अपनी बात रखी कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन एक ने कहा कि नहीं ये सब गलत है, एक झूले की शक्ल बनाओ और रस्सियों में बांधो और ऐसे फेंक दो दूर से, तुम नहीं जलोगे, ये जल जाएंगे। कहा वाह क्या कहने, मशवरा तो बहुत काम का है, लेकिन हजरत आप हैं कौन? आप तो यहाँ नजर ही नहीं आते कभी। आप क्या दिमाग है आपका? हम तो घंटों से परेशान थे, काश कि आप पहले आ जाते, इतना टाइम बच जाता। अपना तारुफ करा दीजिए, कहा जब भी मुसीबत पड़ेगी आपसे मिल लेंगे, राब्ता कर लेंगे। ऐसी अच्छी बातें कौन बताएगा? कहा बस जाने दो, मेरा तारुफ ना पूछो, नहीं बताना तो पड़ेगा। कहने लगे मैं शैतान हूँ। कहा आपका यहाँ क्या काम? कहा जब भी मासूम के खिलाफ कोई मंसूबा बनेगा तो मेरा तो वहाँ काम है। डाला गया, लेकिन कुफ्र को ये इत्मीनान है कि हम मुतमईन हैं, हमने इनको जला दिया। लेकिन अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि जनाब इब्राहीम तस्बीह परवरदिगार करते हुए निकले। अच्छा जब ये आग जल रही थी ना,
تو اب ذرا غور کریے، تو ایک کوئی پرندہ ہے چھوٹا سا، وہ اپنی چونچ میں پانی، اچھا پرندے کی چونچ میں پانی کتنا آئے گا، وہ لے کے جا رہا ہے. کسی نے کہا، پرندے نے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بجھانے کے لیے. تو اس نے ہنس کر کہا کہ تمہارے چند قطرے سے آگ بجھے گی؟ کہا یہ تو میں بھی جانتا ہوں نہیں بجھے گی، لیکن جب تاریخ لکھی جائے گی تو میرا شمار آگ جلانے والوں میں نہیں، آگ جلانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا مکمل کام کریں، کم از کم نیت رہے گی تو پارٹی تو کلیئر ہو جائے گی، خیمہ تو کلیئر ہو جائے گا کہ آپ ادھر ہیں یا ادھر. جناب ابراہیم جب نکلے تو بالکل سالم تھے، آپ کو معلوم ہے جلانا کسے ہے، بچانا کسے ہے. تو میرے عزیزو آپ ذرا غور کریے، اور یہی سلسلہ تاریخ عصمت میں آپ کو ہر مقام پر ملے گا، ہر منظر. لیکن یہ ایک سچائی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جیسے باوفا اصحاب اور جیسے جانثار سلسلہ عصمت میں امام حسین کو ملے ہیں، کسی کو نہیں ملے. ایسے کسی، اچھا یہ کوئی خطیب کہے، کوئی ذاکر کہے، کوئی عالم کہے، کوئی مولانا کہے تو بات الگ ہے. خود میرے مولا نے فرمایا ہے، خود میرے مولا نے کیا فرمایا کہ جیسے مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے، تو اس کا مطلب مولا نے فرما دیا تو بات تو فائنل ہے کہ ایسے کسی کو نہیں ملے. یعنی اصحاب نبی اور ہیں، اصحاب حسین اور ہیں، اصحاب حسن اور ہیں، اصحاب حسین اور ہیں، اصحاب مولا علی اور ہیں، اصحاب امام حسین اور ہیں. اور تھوڑا سا اگر متوجہ ہوں تو ایک جملہ کہہ دوں کہ اصحاب نبی اور اصحاب حسین میں فرق کیا ہے. ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم، بڑے جید مناظر گزرے ہیں. علامہ محمد اسماعیل دیوبندی مذہب حق کا قبول کیا تھا. ڈیوائیڈیشن سے پہلے 1947 سے پہلے یہ پنجاب کے علاقے میں مجلس پڑھ رہے تھے، نیچے سے پرچہ آیا کہ حضور ذرا وضاحت فرمائیں کہ اصحاب نبی میں اصحاب حسین میں کیا فرق ہے. پرچہ تھا اصحاب نبی میں اصحاب حسین میں کیا فرق ہے. تو مسکرا کے کہنے لگے کہ یہ سوال یہ آیا ہے اصحاب نبی میں اصحاب حسین میں کیا فرق ہے. تو جواب المختصر یہ ہے، آنے اور جانے کا فرق ہے. یہ جملہ تو سب کی سمجھ میں آنا چاہیے. کہنے لگے آنے اور جانے کا فرق. تو جیسے اب مجمع میں کچھ لوگ ایسے خاموش بیٹھے تو وہاں بھی بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، سرکار ہماری سمجھ میں نہیں آیا یہ آنے اور جانے کا فرق کا مطلب کیا ہے. کہنے لگے آنے اور جانے کا مطلب یہ ہے، اصحاب نبی وہ ہیں نبی بلا رہے ہیں وہ آ نہیں رہے ہیں. اصحاب حسین وہ ہیں نبی حسین بھیج رہے ہیں، وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. آنے اور جانے کا فرق ہے. اور معرفت کتنی بلند ہوئی، خدا کی قسم. سنیے ایک جملہ، میں آ گیا ہوں مصاحب تک، جملہ سنیے. جناب حر آئے نا. اب ذرا غور کریے، جس دروازے پہ آپ بیٹھے ہیں اپنے مقدر پہ ناز کریے. حر کو حر کتنی دیر میں بنایا حسین نے؟ حر کو علیہ السلام بننے میں کتنا زمانہ لگا؟ مہینہ، ہفتہ، دن؟ نہیں، خدا کی قسم. ادھر حر نے نیت بدلی. اب میں اس سے آسان کیا کروں میں؟ حر نے نیت بدلی، حسین نے علیہ السلام بنا دیا. اور آسان کروں، کاش آپ تک یہ جملہ پہنچ جائے. ادھر حر نے ارادہ کیا حسین کے خیمے کی طرف، حسین نے عزت دے دی. اور اگر علیہ السلام نہ بنائے ہوتے تو عباس سے نہ کہتے بھیا استقبال کرو، اور یہ نہ کہتے علی اکبر جاؤ چچا حر کا استقبال کرو. میرے عزیزو حر آئے. حر کی اس سے پہلے کی زندگی کیا تھی؟ وہ زندگی سب ختم ہو گئی. چند لمحے حر نے جو حسین کی صحبت میں بسر کیے، لمحے ہوں، منٹ ہوں، گھنٹہ مان لے، جو میرے مولا کے صحبت میں اثر کیے، کتنی قیمتی زندگی ہے. آپ ذرا غور کریں. ضروری نہیں ہے معرفت کے ساتھ چند لمحے بھی اگر اس دہلیز پہ بسر ہو جائیں تو قیامت تک کی عزت ملتی ہے. حر جب آئے ہیں نا
زخمی ہوئے، میدان میں آئے زخمی، مقتل کا ایک جملہ کہہ دوں، زخمی ہوئے اور گھوڑے سے گرے. جب گھوڑے سے گر گئے نا تو یزیدیوں کی طرف سے کسی کیونکہ ادھر سے ہی آئے تھے، حر بہادر و شجاع جانتے تھے، کہنے لگے حر ابھی وقت ہے، ابھی پھر آ جاؤ یزید کی طرف، اس لشکر میں آ جاؤ، دیکھو تم گھوڑے سے گر گئے. طنز کیا تھا، کیا گھوڑے سے گر گئے، آ جاؤ یزید کی طرف. کیا جواب دیا حر نے، کہنے لگے گھوڑے سے گرا ہوں، اپنے شجرے سے نہیں گرا، اپنے معیار سے نہیں گرا، اپنی حیثیت سے نہیں گرا. اللہ اکبر. ایسے ہوں تو حسین فخر کرتے ہیں جیسے مجھے ملے کسی کو نہ ملے. میرا بابا، میرا بھیا، میرا نانا. بس میرا عزیزو دیکھیں آپ اصحاب امام حسین، زیارت تمام شہدائے کربلا آپ پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ. اے اللہ کے ولیوں، یہ چھٹے امام سے یہ زیارت ہے. چھٹے امام پر اے اللہ کے ولیوں، اولیاء دوست، اے اللہ کے دوست. میرے عزیزو ہم اور آپ کسی کو دوست کہیں تو اور بات ہے، زمانے کا امام دوست کہے. اے اللہ کے ولیوں تم پر ہمارا سلام. السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا انصار سیدت نساء العالمین. یہ فقرات ہیں اس کے کہ اے بی بی زہرا کے مددگارو تم پر سلام، اے رسول اللہ کے مددگارو تم پر سلام، اے دین الہی کے ناصرو تم پر سلام، اے حسین مظلوم کے مددگارو تم پر سلام. مولا کیسے ممکن ہے آپ کو صحرا میں ہم تنہا چھوڑ دیں؟ میرے عزیزو آپ ذرا تصور کریں، جب اصحاب اور احباب کی یہ کیفیت ہے تو جگر کے ٹکڑوں کا کیا عالم ہوگا. محسوس کر سکتی ہیں، شعبان کا مہینہ ہے نا، ولادتوں کا مہینہ ہے. جناب علی اکبر کی تاریخ ولادت گزری ہے. کون ہے یہ شہزادہ؟ شبیہ ہے پیغمبر. حسین اس لیے اکبر کو ساتھ لائے تھے، نبی نہ ہو تو شبیہ نبی ضروری ہے. کون ہے علی اکبر؟ ہم شکل پیغمبر، جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں رسول سے مشابہ ہو. عزیزو ایسا بیٹا جس کے لیے حسین نے نماز شب میں مانگا ہو، پروردگار مجھے ایسا فرزند دے دے کہ جسے میں دیکھوں تو محسوس ہو میں اپنے نانا کی زیارت کر رہا ہوں. پروردگار مجھے ایک ایسا فرزند دے دے جسے دیکھوں تو ایسا محسوس ہو کہ میں اپنے بابا کی زیارت کر رہا ہوں. اللہ اکبر. جناب علی اکبر کیفیت یہ ہے، بعض مقاتل نے لکھا کہ حسن علی اکبر کا عالم یہ تھا، جب مدینے کے بازار سے گزرتے تھے تو دکاندار دکانیں بند کر کے سامان دینا روک کر علی اکبر کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے. کہتے تھے کتنا حسین ہے یہ جوان، کتنا خوبصورت ہے یہ شہزادہ. عزیزو ذرا تصور کریں، جو بچہ غیروں کی نظر میں اتنا حسین ہو وہ ماں کی نظر میں کیسا ہوگا، وہ باپ کی نظر میں کیسا ہوگا. اس کے حسن کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا. عزیزو جب بھی کوئی کہتا تھا مولا حسین سے، مولا حسین آپ دعا فرمائیں اللہ بھی مجھے ایسا بیٹا دے دے، تو مولا ایک تعبیر فرماتے تھے اس سے اور کہتے تھے کہ اگر اللہ تجھے ایسا بیٹا دے دے، اللہ اگر تجھے ایسا بیٹا دے دے جیسا میرا اکبر ہو اور اس کے پیر میں کوئی کانٹا چبھ جائے تو بتا تیری کیا کیفیت ہوگی. تو معلوم ہے وہ کیا کہتا تھا
کہتا تھا مولا حسین اگر مجھے ایسا بیٹا ملے جیسا اکبر ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ کانٹا اس کے پیر کے تلوے میں نہ چبھے بلکہ میرے سینے میں چبھ جائے، میں برداشت کر لوں گا۔ عزیزو میرا مولا جواب کچھ نہیں دیتا تھا بلکہ زار و قطار رونے لگتے تھے، اس لیے کہ پوری کربلا جزاکم ربکم خیر الجزا میرے مولا کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ ایک مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے، لہذا میں ذرا سا ایک ربط دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیفیت یہ ہے کہ میرے مولا نے ہر شہید کو رخصت کیا ہے، لیکن علی اکبر کی رخصتی بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب رخصتی ہے۔ عزیزو شہزادہ بار بار خیمے سے نکلتا ہے، بار بار خیمے کے اندر آ جاتا ہے، روایت تو یہی کہتی ہے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، روایت اس کے آگے کچھ نہیں بتاتی۔ وجہ کیا ہے عزیزو؟ وجہ یہ تھی اکبر کی بہنیں حلقہ بناتی تھی، اے بھیا ہمیں کس کے سہارے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو باپ سے بھی رخصت ہوئے اور میرے مولا نے اپنے اکبر کو رخصت کیا، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ علی اکبر کو جب رخصت کیا تو علی اکبر نے محسوس کیا کوئی آ رہا ہے، جب محسوس کیا کوئی آ رہا ہے تو پلٹ کر دیکھا کوئی اور نہیں ہے، ضعیف باپ کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے۔ علی اکبر گھوڑے سے اترے، کہنے لگے بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا۔ عزیز ایک جملہ کہا میرے لال کاش کہ تو صاحب اولاد ہوتا، اے بیٹا تب تجھے یہ احساس ہوتا۔ میرے عزیزو جناب علی اکبر کو رخصت کیا ہے، کیفیت وہ ہے میرا مولا جب تنہا ہے اور ایک مرتبہ علی اکبر کے پاس کھڑے ہیں، کوئی آیا ہے اور آ کے مولا کو سلام کیا، مولا عالم غربت میں کھڑے ہیں، لاشوں کے درمیان کھڑے ہیں، تنہا کھڑے ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ میرے مولا نے کہا سوجے سلام کرنے والا کون ہے؟ یہاں تو تیر پھینکنے والے ہیں، یہاں تو نیزہ مارنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ سلام کیا، میرے مولا نے جواب سلام دیا اور کہنے لگا آنے والا کہ بتائیے اس صحرا میں کوئی حسین بھی ہے؟ عزیزو طلب کر کہا حسین تو میں ہی ہوں۔ وہ آنے والا بڑے غور سے کبھی داہنے دیکھ رہا ہے کبھی بائیں دیکھ رہا ہے، کہتا نہیں جس نے مجھے یہ خط دیا ہے اس بیٹی نے مجھ سے یہی کہا ہے میرا بابا حسین وہ ہوگا جس کے داہنے طرف جوان ہوں گے بائیں طرف جوان ہوں گے۔ میرا مولا طرف گیا، اے قاصد ارے میری بیٹی نے سچ کہا، دیکھے زمین کربلا پر یہ میرے جوانوں کے لاشیں ہیں، وہ میرا قاسم پامال ہو گیا، یہ میرا علی اکبر جزاکم ربکم خیر الجزا۔ کہنے لگے میں ہی ہوں حسین۔ عزیزو کہنے لگا کہ آپ کا خیمہ کہاں ہے؟ آپ کا خیمہ کہاں ہے؟ عزیزو میرا مولا اسے خیمے تک لے کے آیا، کہا میں خیمے کے دور کھڑا رہوں گا۔ بہت دیر تک خیمے کی طرف دیکھتا رہا، ہر ایک خیمے کے دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ جب تھوڑی دیر گزری میرے مولا نے کہا کہ بھائی کوئی ہے نہیں، یہ تم خیموں کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا خط میں تو اس بیمار نے نہیں لکھا، لیکن اس بیمار بیٹی نے زبانی مجھ سے کہا تھا کہ جب تو میرے بابا کو خط دے گا اور دروازے پہ کھڑا رہے گا تو کوئی ننھا سا بچہ کھیلتا ہوا خیمے سے باہر آ جائے تو اٹھا کر پیار کر لینا۔ آئے میرا مولا ارے اصغر پشت خیمہ پہ دفن کر دیا، حسین تنہا ہے۔ بس عزیزو ایک روایت مجلس ختم ہے، کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بہنوں سے رخصت ہوئے اور سامنے ذوالجناح ہے، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، کوئی ہے ہی نہیں جو سوار کرے۔ حسین آئے ہیں میدان جنگ میں، علی اکبر کا داغ سینے پہ ہے، قاسم کی پامال لاش اٹھا چکے، اونو محمد کا لاشا لا چکے،
جھکے زہرا کا لال بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے عزیزو ایک مرتبہ حملہ کر رہے ہیں فوجیں بھاگ رہی ہیں الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہے ایک مرتبہ آواز آئی یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ زہرا کے لال نے تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی ہوئی فوجیں قریب آ گئیں کوئی تیر مار رہا ہے کوئی تلوار سے حملہ کر رہا ہے عزیزو آپ نے سنا ہوگا نا کہ زہرا کا لال ذوالجناب کبھی داہنی طرف جھکے کبھی بائیں طرف جھکے جھکنے کی وجہ یہ تھی ایک ملعون نے داہنی طرف سے پسلی میں نیزہ مارا ایک نے بائیں طرف ایک نے ادھر سے کھینچا ہائے میرا مولا زمین کربلا کی طرح ماں نے ہاتھوں کو پھیلایا آجا میرے لال حسین میں نے چکیاں پیس کر پالا اے میرے حسین یہ تیری دکھیا مات وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے اس فضائل و مصائب کو قبول فرما اس مجلس کا اس ذکر کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں درج فرما پروردگار ان کی مغفرت فرما مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما ان کے درجات کو بلند فرما پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما معبود ہمارے مرحومین جو دنیا سے گزر چکے ان سب کی مغفرت فرما پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اہل بیت کے صدقے میں جو بیمار ہیں شفاء کامل و عاجلہ نصیب فرما پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما پروردگار جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب فراہم فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما بار الہ جو بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما پروردگار ہمارے قوم کے بچے جوان جو تعلیم میں مصروف ہیں پروردگار ان سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما حصول علم کا جذبہ عنایت فرما یوسف زہرا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب محمد تقی صاحب ابن جناب مولوی اقبال حسین صاحب مرحوم کی روح کو اصال فرما دیں.